عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن أبي الزهاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز کو اونچا کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13واں باب ہم پڑھ رہے تھے. باب ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور اس آیت کا شان نزول ہم پڑھ رہے تھے اور ہم نے لکھا کہ یہ غزوہ احد جو سن 3 ہجری میں ہوا، اس غزوہ احد میں کس طرح مسلمانوں کو شکست کے آثار تھے اور وہ کافر قبائل کس طرح واپس روانہ ہو رہے تھے، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ ہم نے 70 مسلمانوں کو شہید کیا اور صرف 33 کفار مارے گئے، ہم غالب آ کر واپس جا رہے ہیں. تو ان کفار مکہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر ہم ایک دفعہ تھوڑا سا اور زور لگا لیتے تو ایسی صورت میں مسلمانوں کا بالکل خاتمہ کر سکتے تھے اس احد کے میدان میں. چنانچہ انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا. یہ باتیں میں آپ کو اس آیت کا پس منظر لکھوا رہا تھا. انہوں نے جو ہی ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آگاہ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سطریں جو آپ نے لکھی تھیں وہ یہ تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو غزوہ احد میں تھکے ہوئے تھے، زخم خوردہ تھے، ان صحابہ کو کہا کہ کل صبح ہم پھر دوبارہ روانہ ہو رہے ہیں کفار کے تعاقب کے لیے، اور ساتھ یہ شرط لگائی تھی جو سبق کے آخر میں لکھوا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو احد میں شریک ہوئے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. اس کی وجہ میں بتا رہا تھا سبق کے آخر میں کہ اصل میں جو نہیں گیا تھا وہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی جو منافقین تھے وہ نہیں گئے تھے احد میں کہ ہم تو مدینے میں رہیں گے، تم جا کر مدینے سے باہر نکل کر لڑو مرو. یہ تھا منافقین کا رویہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ شرط لگا دی کہ جو احد میں شریک ہوئے تھے صرف وہی ہمارے ساتھ جائیں گے. اب آگے لکھیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر تمام صحابہ نے لبیک کہا، جن کی تعریف میں یہ آیت نمبر 172 نازل ہوئی. آیت نمبر 172 نازل ہوئی. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح الی آخرہ. اس کے بعد یہ آیت نمبر 172 نازل ہوئی. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح. یعنی اللہ نے اس آیت میں ان لوگوں کی، ان صحابہ کی تعریف کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان صحابہ کی تعریف کی ہے جنہوں نے زخموں کے باوجود، تھکاوٹ کے باوجود، تھکاوٹ کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی.
اب اگلی سطر سے لکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر مدینہ سے نکل کر ایک مقام حمراء الاسد تک پہنچے۔ حمراء، حا میم را الف حمزہ، الاسد سین کے ساتھ، حمراء الاسد تک پہنچے تو وہاں قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص، قبیلہ خزاعہ، خا زا الف عین ہا، قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص جس کا نام معبد تھا، میم عین با دال، جس کا نام معبد تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ یہ شخص کافر ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی رکھتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے حوصلے کا خود مشاہدہ کیا۔ یہ معبد جب یہ معبد وہاں سے چلا تو اس کی ملاقات کفار مکہ کے سردار ابو سفیان سے ہو گئی۔ مولانا غزوہ احد کب ہو رہا؟ سن 3 ہجری میں۔ ابو سفیان نے اسلام کب قبول کیا؟ 8 ہجری۔ سمجھ رہے ہوں گے ساری باتیں۔ تو اس کی ملاقات ابو سفیان سے ہو گئی۔ اس نے ابو سفیان کو مسلمانوں کے لشکر اور ان کے بلند حوصلوں کے بارے میں بتایا اور مشورہ دیا ابو سفیان کو کہ وہ واپس لوٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر کے واپس مکہ چلا جائے۔ اس سے کفار پر رعب طاری ہوا۔ اور وہ واپس مکے چلے گئے۔ راستے میں ابو سفیان کو بنی عبد القیس قاف یاسین، راستے میں بنی عبد القیس کے ایک قافلے سے ملاقات ہوئی جو مدینے جا رہا تھا۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے اس قافلے سے یہ کہا کہ جب تمہاری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، تو ان سے یہ کہنا کہ ابو سفیان
بہت بڑا لشکر جمع کر چکا ہے، ان سے کہنا کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر جمع کر چکا ہے اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پر حملہ آور ہونے والا ہے، ان پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ ابو سفیان کا مقصد یہ تھا، کہ اس خبر سے مسلمانوں پر رعب پڑے گا، مسلمانوں پر رعب پڑے گا۔ جب بنی عبد القیس کا یہ قافلہ حمراء الاسد پہنچا، جب بنو عبد القیس کا یہ وفد حمراء الاسد پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور ابو سفیان کی بات پہنچائی، ابو سفیان کی بات پہنچائی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس سے مرعوب ہونے کے بجائے وہ جملہ کہا جو اس آیت نمبر 173 میں ہے، وہ جملہ کہا جو اس آیت نمبر 173 میں ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ یہ اس آیت نمبر 173 کا پس منظر تھا، یہ اس آیت نمبر 173 کا پس منظر تھا۔ اب مولانا قرآن دیکھو اچھی طرح، اب وہی آیت نمبر 173 نکالو اور وہ جو 4 سوال میں نے آپ کو لکھوائے تھے کہ ہم نے پس منظر میں 4 باتیں تلاش کرنی ہیں کہ یہ کس نے کہا، کس کو کہا، کیوں کہا، کیا کہا۔ اب یہ پس منظر سے 4 باتیں کھل کر سامنے آ گئیں۔ آیت پڑھتے جائیے، آپ کو ایک ایک بات کا جواب مل چکا ہے۔ آیت پڑھیے گا، آیت نمبر 173 پوری آیت۔ الذین قال، کیونکہ ترجمۃ الباب میں آیت کا پہلا حصہ بھی نہیں لکھا ہوا، آیت کا بعد والا حصہ بھی نہیں لکھا ہوا، اس لیے بخاری میں ترجمۃ الباب سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن آیت کو سمجھیں گے۔ آیت شروع ہو رہی ہے الذین قال لہم الناس، الذین وہ لوگ، قال کہا، لہم ان کے لیے، الناس لوگوں نے، الناس فاعل ہے قال کا، الناس فاعل ہے قال کا، الذین قال لہم الناس، جس وقت لوگوں نے ان کے لیے کہا۔ اب الناس سے مراد کون ہے؟ الناس سے مراد کون ہے؟ ابو سفیان اور اس کے ساتھی۔ الناس سے مراد کون ہے؟ ابو سفیان اور اس کے ساتھی۔ لہم، ہم ضمیر سے مراد کون ہے؟ المؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ان کے لیے پیغام دیا۔ کس نے کہا، کس نے پیغام دیا تھا دھمکی کا؟ ابو سفیان نے اور اس کے ساتھیوں نے۔ کس کے لیے پیغام دیا تھا؟ ایمان والوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے۔ کیا پیغام دیا تھا؟ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک لوگ
تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ یہاں الناس سے مراد کون ہے؟ ابو سفیان اور اس کے ساتھی یعنی مشرکین مکہ احد سے واپسی پر۔ ان الناس بے شک لوگ قد جمعوا لکم تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ کون جمع ہو گئے ہیں؟ کہ ابو سفیان نے بڑا لشکر جمع کر لیا ہے۔ لکم تمہارے لیے، کس کے لیے؟ ہاں اگلا لفظ پڑھو، فخشوہم، لکم کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ لکم کس کے لیے؟ مؤمنین کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے۔ فخشوہم پس تم ان سے ڈرو، فخشوہم پس تم ڈراؤ، ہم ان لوگوں کو، فخشوہم پس تم ڈراؤ، ہم ان لوگوں کو۔ کن لوگوں کو ڈرائیں؟ ایمان والوں کو۔ فزادہم اللہ ایمانا تو اللہ نے ایمان والوں کے، زادہم ہم ضمیر راجع ہے کس کی طرف؟ مؤمنین کی طرف۔ فزادہم ایمانا تو اللہ نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا۔ وقالو اور انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ ایمان والوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ آیت کا ایک ایک لفظ آپ کو سمجھ میں آیا، الحمدللہ۔ ویسے آسان سی آیت ہے، آسان سی آیت ہے، لیکن اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ آپ پورا پس منظر ذہن میں نہ رکھو کہ ہوا کیا تھا۔ اب کتاب میں حدیث پڑھیے، حدثنا احمد بن یونس اراہ قال حدثنا ابو بکر عن ابی حصین عن ابی الضحى عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم حین القی فی النار۔ اب حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان الفاظ کی تاریخ سمجھیں، ان الفاظ کی تاریخ سمجھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالہا، یہ کلمات کہے تھے ابراہیم علیہ السلام نے، حین القی فی النار، جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا۔ تو آخری کلمات ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ تھے۔ کئی ہفتے نمرود اس بادشاہ نے، کنعان کے بادشاہ نے کئی ہفتے اس آگ کو بھڑکایا تھا اور آگ جلائی تھی، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتارے اور بے لباس کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ، آخری الفاظ یہ تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ پھر اللہ نے کافی ہو کر دکھایا، پھر اللہ نے کافی ہو کر دکھایا۔ آیت پڑھو قرآن کی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، پھر اللہ نے کر کے دکھایا۔ یہ نہیں ہے کہ بادلوں کو بھیجا، بارش برس گئی، آگ بجھ گئی، ابراہیم بچ گیا، تو لوگ سمجھتے بارش کی وجہ سے ابراہیم بچا ہے۔ پھر ابراہیم کا معجزہ کیا ہوتا، اللہ کی قدرت کا اظہار کیا ہوتا؟ اللہ نے اس بارش کو برسا کر اس آگ کو نہیں بجھایا، آگ جلتی رہی، آگ جلتی رہی۔ قلنا ہم نے کہا، یا نارو کونی بردن، یا نارو اے آگ، کونی بردن، یاد رکھ لیجئے گا نار مؤنث سماعی ہے تاکہ کونی مؤنث کا صیغہ سمجھ میں آئے، نار مؤنث سماعی ہے۔ یا ابراہیم کیا کہا؟ قلنا یا نار کونی، اے آگ تو ٹھنڈک والی ہو جا، یا نار کونی بردن، تو ٹھنڈک والی ہو جا، کیونکہ تیرا کام ہے گرمی پہنچانا، تو گرمی پہنچانا بند کر دے، تو ٹھنڈک پہنچا۔ وہ آگ ٹھنڈی آگ ہو گئی، وہ آگ ٹھنڈی آگ ہو گئی۔ کیا آگ بھی ٹھنڈی ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب دور جدید کی آگ جواب دیتی ہے۔ یہ جو لیزر ہوتا ہے جس سے آپریشن کرتے ہیں، لیزر
لیزر کی شعاعیں اچھی طرح یاد رکھنا ٹھنڈی شعاعیں ہوتی ہیں۔ انسان کے جسم میں کینسر کی گلٹیوں کا، کینسر کی غدود کا علاج دور جدید میں، آج جدید ترین دنیا کے اندر علاج ہو رہا ہے لیزر سے۔ کینسر کا علاج بغیر کاٹے، بغیر آپریشن باہر سے کیے، صرف لیزر کی شعاعیں پہنچا کر ان غدودوں کے اجزاء کو، ان کے سیلز کو اتنا ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے، اتنے سینٹی گریڈ تک اس کو ٹھنڈک کر کے برف کی طرح جما کر اس کو جھاڑ دیا جاتا ہے، خون بھی نہیں نکلتا اور کینسر کی گلٹیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کینسر کا علاج ہو رہا، خاص طور پر خواتین کی چھاتیوں کے کینسر کا علاج جدید ترین پاکستان میں بھی آ گیا یہ والا۔ اس کی خاص مشینیں، کروڑوں اربوں روپے کی مشینری ہے وہ، آج لیزر کے ذریعے آپریشن ہو رہے۔ اور یاد رکھنا لیزر میں جو شعاعیں ہیں وہ آگ ہے، لیکن وہ شعاعیں کیا ہیں؟ ٹھنڈی ہیں، یک ٹھنڈی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس آگ کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ کونی بردن، تو ٹھنڈک والی ہو جا، وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ کی دوسری ایک خوبی آگ کی یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے، اور آگ کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ تباہ کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے۔ تباہی کی ضد کیا ہے؟ سلامتی۔ ہلاکت کی ضد کیا ہے؟ سلامتی۔ کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، تو ٹھنڈک والی ہو جا، و سلامن، اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ آگ اللہ کی مخلوق ہے، اس نے کہنا مانا، اس نے کہنا مانا۔ ابراہیم علیہ السلام زندہ آگ سے باہر نکل آئے، آگ نے ان کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچائی۔ جب اللہ کافی ہونے پر آتا ہے تو وہ اس طرح کافی ہوتا ہے، جہاں اسباب ایک طرف ہو جاتے ہیں اللہ کی قدرت ایک طرف ہو جاتی ہے۔ اور اچھی طرح یاد رکھنا، نمرود کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم یہ اسٹرانومی میں، علم فلکیات میں بہت ماہر قوم تھی، علم فلکیات، اسٹرانومی، اور یہ کیمسٹری کے اندر، علم کیمیا کے اندر بڑی ماہر قوم تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ ان کی کیمسٹری کا اندازہ کرنا چاہو تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی دیکھو گے کہ فرعون کی لاش کو، فرعون کی ممی کو، اس کے یعنی جسم کو پٹیوں میں مسالہ لگا کر اس کے جسم کو محفوظ کیا گیا۔ آج تک اس کا اصل جسم فرعون کا محفوظ ہے۔ اور جب جدید سائنس کا آج کل مطالعہ کرو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی تک سائنس، بہت عجیب بات بتا رہا ہوں، پیتھالوجی، علم پیتھالوجی، جس میں آپ ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں کہ ایک جز کا وہ حلیہ نکال لیتے ہیں، اندر سے حقیقت معلوم کر لیتے ہیں، تو آج تک وہ مسالہ، جس مسالے کو لگا کر فرعون کی جسم کو محفوظ کیا گیا، آج تک سائنس معلوم نہیں کر سکی کہ وہ مسالہ کیا ہے۔ آج تک سائنس معلوم نہیں کر سکی اس حقیقت کی وہ مسالہ کیا ہے۔ بھی موجود ہے وہ مسالہ، اتنی کیمسٹری میں ماہر قوم تھی وہ، کتنا پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دوربین کے ایجاد ہونے سے پہلے 7 سیاروں میں سے 5 سیارے بغیر دوربین کے وہ زمین پر بیٹھ کر تلاش کر چکے تھے۔ یہ حقیقت ہے فلکیات کی۔ اور وہ کیمسٹری یہ بتاتی ہے، کیمسٹری، علم کیمیا یہ بتاتا ہے کہ زندگی اصل میں جو وجود میں آتی ہے وہ حرارت کی وجہ سے، زندگی کا بقا جو ہے وہ حرارت کی وجہ سے ہے۔ آپ بھی میٹرک بھی جس نے پڑھا ہے، جنرل سائنس بھی پڑھی ہے، وہ بھی میری بات کو سمجھ جائے گا کہ زندگی کا بقا کس پر ہے؟ حرارت سے ہے، حرارت سے ہے۔ جہاں حرارت نہیں ہوتی وہاں زندگی نہیں ہوتی۔
قطب شمالی قطب جنوبی کے علاقوں میں، وہاں سمندر کے اندر پانی میں مچھلی بھی نہیں ہے، وہاں انسان زندہ بھی نہیں رہ سکتا، وہاں زندگی ہی نہیں ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ زندگی کی بقا حرارت میں ہے، تو ایسی صورت کے اندر دو چیزیں حرارت دیتی تھیں۔ ایک سورج، میں نے کہا وہ فلکیات کے بھی ماہر تھے، فلکیات میں سے سب سے زیادہ حرارت کہاں سے آتی ہے؟ سورج سے، لہذا یہ زندگی دینے والا سورج ہے۔ اور زمین پر جس چیز سے حرارت ملتی تھی وہ کیا تھی؟ آگ تھی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی تو عبادت کرتی تھی، وہ سورج کی بھی عبادت کرتی تھی، آگ کو سجدہ کرتی تھی۔ فلما رأى الشمس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں پڑھتے ہیں، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشركون۔ وہ قوم سورج کی پوجا کرتی تھی، وہ قوم آگ کی پوجا کرتی تھی، اس لیے کہ جو زندگی دینے والی چیزیں ہیں وہ یہ دو ہیں، ایک سورج اور ایک آگ۔ اسی لیے مسلمان تین اوقات میں سجدہ نہیں کرتے، عند طلوع وعند الغروب وعند الاستواء۔ مسلمانوں کو اسی لیے منع کیا گیا، مجوسیوں سے، آریہ سے، آتش پرست لوگوں سے، مشابہت سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو تین وقت میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا۔ شاید ہی کوئی ایک لکھ رہا ہو باتوں کو، باقی تو سارے مزے لے رہے ہیں، باقی سارے مزے لے رہے ہیں۔ اور میں سبق تک آنے والا ہوں کہ آگ میں کیوں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو؟ اس لیے کہ وہ آگ کو خدا سمجھتے تھے، وہ آگ کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں ڈالا تھا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معبود کے، اپنے خدا کے سپرد کیا تھا۔ اب جو وہاں سے زندہ سلامت ابراہیم باہر نکلا، انہوں نے دیکھا کہ آگ نے کچھ نہیں کہا، یعنی ان کے خدا نے اس کو کچھ نہیں کہا، تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اس قوم نے کبھی نہیں ستایا، بلکہ یہ کہا کہ ہمارے اس کنعان سے، ہمارے اس ملک سے نکل جاؤ، بس نکال دیا ملک سے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچائی کہ ان کے خدا نے ان کو کچھ نہیں کہا تھا، یعنی آگ نے کچھ نہیں کہا تھا۔ کہانی نہیں سنا رہا تھا، سبق پڑھا رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا قلم بالکل خاموش، مزے لے رہے تھے، اور وہ نکل گیا سارا سبق ہاتھوں سے۔ ایسے لکھ لو کہ حین القی فی النار، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا، اپنے طور پر اب لکھ لینا۔ اچھا، جب انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا تو اللہ نے اس آگ کو کیا کہا؟ ایک نے بھی نہیں لکھا۔ کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ میں کیوں ڈالا نمرود نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کر جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آخری کلمات ابراہیم نے کیا کہے تھے؟ سبق ہو رہا تھا۔ وہ قوم ابراہیم علیہ السلام کی وہ سورج کی پوجا کرتی تھی، کتنے اوقات میں کرتی تھی وہ میں نے بتایا، 3 اوقات میں عبادت کرتی تھی، اس لیے مسلمانوں کو منع کیا گیا اس میں عبادت کرنے سے۔ کاش یہ سب کچھ لکھ رہے ہوتے اور سارے کے سارے مزے لے رہے تھے، بیان کے سحر میں کھو گئے تھے۔ انا للہ کہو، اچھا سبحان اللہ نہیں، میں انا للہ پڑھ رہا ہوں، آپ پھر وہی سبحان اللہ جو نکلا ہے وہ مزے میں نکلا ہے۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بہت الفاظ میں، کسی صاحب نے کہا حضرت ذکر میں مزہ نہیں آ رہا، نماز میں مزہ نہیں آ رہا، تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا جواب اچھی طرح زندگی بھر یاد رکھنا۔ اس نے کہا ذکر میں مزہ نہیں آ رہا، آج کل قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا، حضرت آج کل ذکر میں تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا۔ تو حضرت تھانوی نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ مزہ تو مزی میں ہوتا ہے، ناراض نہ ہونا۔ حضرت تھانوی کا جملہ سنایا ہے، گمراہ ہو گئے لوگ مزے میں پڑھ کر، راستے سے بھٹک گئے مزے میں پڑھ کر۔ یہ مزے کے لیے دین نہیں ہے، یہ سبق مزے کے لیے نہیں ہے،
یہ بخاری کا سبق ہو رہا تھا۔ حضرت تھانوی نے تو بتایا مزہ کس میں ہوتا ہے، وہ تو مزی میں ہوتا ہے۔ الفاظ بولے حضرت تھانوی کے، وہ کہہ رہا تھا مجھے قرآن میں مزہ نہیں آتا، مجھے ذکر میں مزہ نہیں آتا، مجھے آج کل تلاوت میں مزہ نہیں آتا۔ حضرت تھانوی نے واضح الفاظ میں کہا کہ مزہ تو مزی میں ہوتا ہے، تم کس کی تلاش میں ہو؟ تم بھٹک گئے، تم گمراہ ہو گئے۔ مت نماز پڑھیں مزے کے لیے، مت سبق پڑھیں مزے کے لیے۔ تو میں نے بتایا کتاب میں دیکھیے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عبداللہ ابن عباس نے کہا، قالہا ابراہیم حین القی فی النار، یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ وقالہا، اب آگے سنو ذرا، اس کی دوسری تاریخ، اس جملے کی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی دوسری تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا، وقالہا محمد حین قالوا، اور یہی دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، حین قالوا، جب ان سے کہا لوگوں نے، یعنی ابو سفیان اور اس کے لشکر نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک لوگ جمع ہو گئے تمہارے لیے۔ الناس کے نیچے کیا لکھا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ یہ قرآن میں سمجھا رہا تھا۔ ناس سے مراد کون ہے؟ ابو سفیان اور اس کے ساتھی۔ قد جمعوا لکم، لکم سے مراد کون ہے؟ ایمان والے۔ ان الناس قد جمعوا لکم، ابو سفیان اور اس کا لشکر تمہارے لیے جمع ہو گیا ہے۔ فاخشوہم، پس ان کو ڈراؤ ان سے۔ فزادہم، ہم ضمیر فزادہم کی کس کی طرف راجع ہے؟ مؤمنین کی طرف۔ فزادہم اللہ ایمانا، فزادہم ایمانا، اللہ نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا۔ وقالو، کنہوں نے کہا؟ ایمان والوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ یہ دعا مصائب کے وقت اہم وظیفہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مصیبت کے وقت میں کیا پڑھیں؟ مولانا بڑی پریشانیوں میں ہیں، کاروباری پریشانیاں، بیماریوں کی پریشانیاں، اور فلاں حالات ایسے آ گئے۔ آپ عالم ہیں، آپ سے لوگ بار بار پوچھیں گے، آپ سے توقع رکھیں گے کہ آپ ان کو وظیفے بتائیں۔ تو آپ بتانا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تھا، وہ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے، ابو سفیان نے اور کفار مکہ نے جب دھمکیاں لگائی تھیں اور بڑے خوف کی حالت تھی، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والے جملے پڑھے تھے، جب ان کو اللہ نے مصیبت سے بچا لیا تو تمہیں بھی بچا لے گا۔ تو لوگوں کو وظائف بتاؤ یہ والے۔ اچھا، لوگ آپ سے بہت توقع رکھیں گے، عین وقت پر نہیں کچھ سمجھ میں آتا کہ کیا کہنا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اگلی روایت پڑھیے گا، حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا اسرائیل عن ابی حصین عن ابی زحا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان آخر، قال پھر وہی روایت، قال کان آخر قول ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا آخری جملہ حین القی فی النار، جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ پورا باب اچھی طرح، پوری دونوں حدیثیں اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تکرار میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔